یورپ، خلیجی ممالک میں امیگریشن، ویزوں اور تارکین وطن سے جڑی دیگر اہم خبروں کا معتبر چینل دیکھتے رہیں احساس نیوز 786۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ مجھد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ہماری ویڈیو ہے اس کا تعلق یونان سے ہے۔ یونان میں جو ہے تارکین وطن اور وہاں پر جو ان کے شہری ہیں ان کے لیے اچھی خبریں ہیں، دونوں کے لیے۔ تو اس کا آغاز ہم تارکین وطن سے کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جی ایک وقت تھا کہ جی یورپ کا مطلب یونان ہی عام طور پر سمجھا جاتا تھا، یعنی اس وقت جو ہے اٹلی اور اسپین جیسے ملکوں میں تو پاکستانی یا دوسرے تارکین وطن تھے ہی نہیں عملی طور پر۔ یورپ کا مطلب یہ تھا کہ یا تو یو کے میں لوگ ہوتے تھے جیسے کہ ہمارے پرانے، اور جو منگلا ڈیم بننے کے وقت وہاں سے گئے تھے، اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، کچھ شادیاں کر کے لوگ چلے جاتے تھے، پھر یا کچھ تھوڑے بہت لوگ جو ہے وہ جرمنی اور فرانس میں تھے، یا ناروے میں بھی اکا دکا فیملی ہوتی تھیں۔ ورنہ عام طور پر جو یورپ کا مطلب یہی لیا جاتا ہے کہ بندہ یونان ہے تو بس وہ یورپ ہے جی۔ اور یو کے کو تو ویسے بھی ولایت بھی کہا جاتا تھا، اور وہ تو اسے بریگزٹ سے پہلے بھی اس کو عام طور پر لوگ الگ ہی کاؤنٹ کرتے تھے۔ تو یونان میں جو ہے بڑی تعداد پاکستانیوں کی جاتی تھی، وہاں اچھا روزگار بھی مل جاتا تھا۔ لیکن گزشتہ کچھ برسوں سے یونان میں معاشی بحران آیا، اور معاشی بحران کے بعد ظاہر ہے جب اپنے حالات خراب ہوں تو بندہ مہمانوں سے بھی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، مہمان آئیں تو پھر ان کو ویلکم نہیں کرتا۔ تو ایسے ہی کچھ ہوا یونان میں، اور یونان نے پھر بڑی امیگریشن پالیسی بڑی سخت کر دی، سرحدوں پر بھی اب باڑ لگا دی ہے۔ اب وہ جو ہے وہاں لوگوں کو پناہ ملنا بھی خاصا مشکل کر دیا، تو کیمپوں میں رکھا جانے لگا۔ تو یہ بڑی سختیاں وہاں پر ہوئیں۔ اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ یونان میں معاشی بحران تھا، ان کے اپنے لوگوں کے لیے ملازمتیں نہیں تھیں، خود جو ہے ان کی حکومت یورپی یونین اور حتیٰ کہ IMF سے بھی امداد لینے پر مجبور ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے وہاں یہ سختیاں آئیں۔ لیکن اب جو ہے وہ یونان کی معیشت جو ہے وہ مستحکم ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو رہی ہے، تو وہاں پر اب افرادی قوت کی جو ہے کمی محسوس ہونے لگی ہے۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ وہاں پر جو ایک تو لوگ وہاں رہ رہے ہیں پہلے سے پھنسے ہوئے ہیں، انہیں بھی ملازمتیں مل جائیں گی، پھر پیپر بھی ملنے کا امکان ہے۔ اچھا، یہ بنگلہ دیش کے لیے یونان نے ایک پیپر اسکیم کا اعلان بھی کیا ہے، تو وہاں کی حکومت ظاہر ہے بنگلہ دیش کی حکومت نے کوشش کی ہوگی، اب ہماری حکومت تو پتہ نہیں کوشش نہیں کرتے، کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ دورے تو پاکستان کے وزیر کرتے ہیں یورپ میں، لیکن پتہ نہیں ان دوروں میں وہ کرتے کیا ہیں۔ کم سے کم پاکستانی کمیونٹی کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع کے حوالے سے ان کی سرگرمیاں جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی، اور وہ وہاں جاتے بھی ہیں تو بس وہ پاکستانی کمیونٹی کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہاں ان کی دعوتیں کھا کر انہیں تحفے تحائف لے کر واپس آ جاتے ہیں، جو اصل کام کرنے کا ہے وہ دیکھنے میں نہیں آتا۔ بنگلہ دیش نے اگر اپنے تارکین وطن جو اپنے یونان میں ہیں ان کے لیے یونان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے کہ ان کو ورک پرمٹ میں تبدیل کرانے کے لیے، تو پاکستانی حکومت کیوں نہیں کر سکتی؟ لیکن ظاہر ہے یہ معاملہ دلچسپی کا ہی ہے۔ تو اب آپ آتے ہیں اپنی خبر کی طرف۔ تو یونان میں جو ہے نا اب اس وقت نیا امیگریشن بل منظور کیا گیا ہے، اور اس بل کا اطلاق جو ہے اگرچہ اگلے سال یعنی 1 جنوری 2024 سے ہوگا، لیکن اس بل میں جو بہت اچھی باتیں ہیں جن کا تارکین وطن پر جو ہے وہ اچھا اثر پڑے گا جو وہاں پر رہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہم یہی بتائیں کہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ یونان میں کافی جو ہے وہ سخت امیگریشن پالیسی پچھلے کئی سالوں سے آ رہی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہاں جو تارکین وطن ہیں ان کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے۔ خود یونانی حکومت کا کہنا ہے کہ اس وقت تقریباً 7,25,000 کے قریب تارکین وطن جو ہے وہ قانونی طور پر وہاں پر مقیم ہے۔ اچھا، غیر قانونی تارکین کے کیمپ بھی اس وقت اکثر خالی ہی پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یونان میں جو لوگ پہنچ بھی جاتے تھے وہاں پر حالات اچھے نہیں تھے، روزگار کے بھی اور پھر پیپر ملنے کے بھی، تو آگے بلکان روٹ اپناتے ہوئے آگے دوسرے یورپی ملکوں کی طرف جو ہے وہ جانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اب جو ہے یونانی حکومت نے کوشش کی ہے کہ جو تارکین وطن قانونی طور پر رہ رہے ہیں کم از کم، یا جو 18 سال سے کم عمر کے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں جنہیں پاکستانی بڑی تعداد میں، تو انہیں جو ہے وہ ترغیب دی جائے، ان کو پیپر دیے جائیں تاکہ وہ اب یونان میں ہی رہ کر کام کریں اور وہاں جو افرادی قوت کی کمی محسوس ہو رہی ہے اسے پورا کیا جا سکے۔ تو اس وقت جو ان کے لیے قانون منظور ہوا ہے اس کے تحت جو ہے وہاں یونان میں جو تارکین وطن ہیں ان کے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اور وہاں پرورش پا رہے ہیں، انہیں اس سے پہلے 5 سال کا جو ہے وہ رہائشی پرمٹ دیا جاتا تھا، تو اب یونانی حکومت نے نئے بل کے تحت اسے 10 سال میں تبدیل کر دیا، یعنی اب وہاں جو بچے جن کے تارکین وطن کے رہ رہے ہیں انہیں اب جو پرمٹ ملا کرے گا وہ 10 سال کا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی وہاں پر جو کام کر رہے ہیں تارکین وطن ان کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ اب وہ اگر ملازمت کسی ایک شہر سے دوسرے شہر میں انہیں ملازمت مل جاتی ہے، یا کسی شہر سے گاؤں میں انہیں ملازمت مل جاتی ہے، جیسا کہ زراعت کے شعبے میں وہاں ملازمتیں بہت ہیں، تو اپنا رہائشی پرمٹ جو ہے وہ آسانی سے تبدیل کرا سکیں گے۔ اچھا، اب جو ہے یہ 2 سہولتیں تو ہو گئی ہیں۔
اس کے ساتھ ایک اور سہولت دی گئی ہے, 18 سال سے کم عمر لوگ پہنچتے تھے وہاں پر, انہیں پہلے ان کے لیے شرط یہ تھی کہ جی وہ وہاں کم سے کم 6 سال کسی اسکول میں پڑھیں یا کسی تربیتی ادارے میں تربیت حاصل کریں, تو تب ان کو جو ہے وہ پرمٹ جاری کیا جائے گا. اب اس قانون کو تبدیل کر دیا گیا ہے, اور اب 3 سال تک صرف اگر جو وہاں پر آپ کو تعلیم یا کسی فنی ادارے میں تربیت حاصل کرنی ہوگی, اور 3 سال کی تربیت کا آپ ثبوت دینے کے بعد وہاں پرمٹ جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے. اچھا, دوسری خبر جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی یونان نے کم از کم تنخواہ بڑھانے کا بھی اعلان کیا ہے. اچھا, یونان کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں تنخواہیں بہت کم تھیں, لیکن اب جو ہے تنخواہیں بڑھانے کا اعلان کیا گیا ہے, اور اس کا 1 اپریل سے اطلاق بھی کر دیا گیا ہے. یعنی امیگریشن بل کا اطلاق تو اگلے سال جنوری سے ہوگا جو منظور ہو گیا ہے, لیکن تنخواہوں کا اطلاق جو ہے وہ فوری طور پر کر دیا گیا ہے. اچھا, اس وقت یونان کا شمار جو ہے نا یورپی ملکوں میں تنخواہوں کے لحاظ سے 13ویں نمبر پر ہوتا تھا, اور اب جو تنخواہ میں اضافے کا اعلان کیا گیا اس کے بعد یہ 3 درجے بہتر ہو کر 10ویں نمبر پر آ جائے گا. اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ جیسا کہ افرادی قوت کی قلت اب محسوس ہو رہی ہے, تو ان کی کوشش یہ ہے کہ جہاں تنخواہیں بڑھا کر لوگوں کو اور اپنے شہریوں کو یہاں روکا جا سکے. تو اب جو ہے مارچ تک جو کم از کم تنخواہ, یعنی جو اس سے کم پہ تنخواہ آپ کو نہیں رکھا جائے گا, وہ تھی 713 یورو. تو اب اسے بڑھا کر حکومت نے 780 یورو کر دیا ہے. تو اب 780 یورو سے کم پر یونان میں کوئی کسی کو ملازمت نہیں دے گا. تو یہ 2 اچھی خبریں تھیں یونان کے حوالے سے, تو ہم نے آپ سے کہا شیئر کر دیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.